کو فائنل کرنا ضروری تھا. وہ بھی کل رات بھی ان کی میٹنگ ہوتی رہی, آج بھی انہوں نے کی اور الحمدللہ وہ بھی انہوں نے اناؤنس کر دی. تیسری چیز جو تھی, جو سب سے پہلے میں بابر کا ذکر کروں گا. بابر ہمارا پاکستان کا ایک ایسٹ ہے اور ایک کافی عرصے بعد اس طرح کے بڑے پلیئرز آتے ہیں, بٹ اس نے مجھ سے رابطہ کیا اور اس نے کہا کہ حسن بھائی میں ایز اے کیپٹن کنٹینیو نہیں کرنا چاہتا. اور کسی نے اس سے کوئی بہت ساری باتیں بیچ میں آتی نہیں تھی, لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پی سی بی سے کسی نے اس سے کوئی نہ رابطہ کیا تھا کہ آپ نے کیپٹنسی چھوڑنی ہے یا کچھ کرنا ہے. اس کا خود اس نے پہلے کوچز سے اور باقی لوگوں سے اپنے مشورہ کیا اور پھر اس نے مجھے کہا کہ میں ایز کیپٹن کنٹینیو نہیں کرنا چاہتا. اس کا جو بھی فیصلہ تھا وہ اپنی گیم پہ زیادہ فوکس کرنا چاہتا ہے اور ہم سب کی خواہش ہے کہ وہ اپنی فارم میں واپس آئے اور اسی طرح کی پرفارمنس دے جس طرح کی وہ ماشاءاللہ سے پہلے دیتا رہا ہے. تو اس کے ڈیسیژن کے بعد ہم ڈیفینیٹلی ہم نے اپنا انٹرنلی مشاورت شروع کی. میں نے 5 مینٹورز کے ساتھ اور 5 سلیکشن کمیٹی کے ممبرز کے ساتھ اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل میں ڈسکشن کی اور سب لوگوں کا یہ مشترکہ تقریباً مشترکہ یہ رائے تھی کہ رضوان جو ہیں وہ بابر کے بعد کیپٹن بننے چاہیے اور آگا جو ہے وہ وائس کیپٹن. تو یہ مینٹورز اور سلیکشن کمیٹی کی میجورٹی کا یہ ڈیسیژن تھا اور ہر ایک نے اپنی اپنی علیحدہ علیحدہ رائے دی اور اس ساری رائے کو دیکھتے ہوئے میں ڈیفینیٹلی میری رضوان سے پھر کل تفصیلاً بات ہوئی, ڈیٹیل میں ملاقات ہوئی اور یہ سلیکٹرز وغیرہ کی بھی ان کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی, پھر سلمان سے بھی بات چیت ہوئی. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ کیپٹنسی جو ہے یہ رضوان کے سپورٹ کریں اور میری یہ نیک خواہشات اور دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اور پوری ٹیم کو اور سلیکٹرز کو کامیاب کریں. جو سپورٹ چاہیے وہ ہم دیں گے. میں آج بھی ایک چیز کا بلیو کرتا ہوں کہ ہمیں ینگ ٹیلنٹ کو موقع دینا ہوگا, ہمیں اپنے ڈومیسٹک کرکٹ کو عزت دینی ہوگی اور ہم جتنا بھی کر لیں جب تک اس ینگ ٹیلنٹ کو ساتھ ساتھ لاتے نہیں رہیں گے اور ایک جگہ پہ جا کے رک جائیں گے تو رزلٹ اسی طرح کے آئیں گے. تو اس کے لیے میرا خیال ہے کہ میں اگر عاقب کی اور ساری سلیکشن ٹیم کی وہ اپریشیٹ نہ کروں کہ جس طریقے سے انہوں نے آخری 2 ٹیسٹ میچز میں محنت کی ہے اور کس طریقے سے انہوں نے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ 2 دن نان سٹاپ یہ کام کرتے رہے اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی ٹیم نے بھی پرفارم کیا, لیکن اس جیت کے پیچھے اس سلیکشن کمیٹی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تو ان کو اپریشیٹ کرنا بہت ضروری ہے. سلیکشن کمیٹی اور کیپٹن اور کوچز وغیرہ مل کے انشاءاللہ تعالیٰ ایک اچھے کمبینیشن کے ساتھ آگے آسٹریلیا بھی کھیلیں گے اور زمبابوے بھی اور آگے ساؤتھ افریقہ بھی. تو اس کے بعد میرا خیال ہے میرے سے زیادہ آپ کے سوالات عاقب سے اور رضوان سے اور آغا سے ہوں گے, تو بٹ جس کے بھی ہوں گے, بٹ میری دوبارہ سے نیک خواہشات سب کے لیے. تھینک یو. السلام علیکم. سر رانا ساجد 7 نیوز ٹی وی سے. سر سب سے پہلے تو مبارکباد کہ انگلینڈ کے خلاف ہم نے کم بیک کیا اور بڑا زبردست سیریز بھی جیتی اور بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا تھا اور ایون یہاں تک کہا گیا کہ آپ کو کرکٹ کا بالکل پتہ نہیں ہے, لیکن آپ نے کہا وقت آنے پہ جواب بھی دیں گے اور یہ سارا جو ٹینیور تھا آپ نے بڑے تحمل سے برداشت بھی کیا اور ساری چیزیں کی. اب تاثرات کیا ہیں اور اسپیشلی کیپٹن وائس کیپٹن کی اناؤنسمنٹ ہوگی, سلیکشن کمیٹی موجود ہے, تو کیا چیف سلیکٹر کی اناؤنسمنٹ کا بھی کوئی پلان ہے یا اس کو بھی ہم اس پہ رکھیں گے؟ تھینک یو. میں کسی کو پرانے وقت کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتا, لیکن دیکھیں اس ٹائم پہ بھی کل بھی ہم بیٹھے ہوئے تھے, کسی ایک کیٹیگری کے ہمیں پلیئرز چاہیے تھے. جو ہمارے پلیئر کسی نہ کسی طرح انجری میں چلے جاتے ہیں
جو ان کے ساتھ حال ہوا ہے پاسٹ میں وہ واپس کوئی ریکور نہیں کر رہا. اگر آپ کو کوئی بالرز کی کمی ہے تو وہ انجری میں گئے ہوئے ہیں, بیٹسمین کی کمی, مطلب ٹیلنٹ آپ کے پاس موجود ہے لیکن آپ کے پاس آگے نہیں آ رہا. اس کے لیے ہمیں کام کرنا ہے اور ابھی کافی سارا کام اور کرنا ہے. جہاں تک رہی دوسری بات آپ کی, دیکھیں اس ٹائم پہ یہ کنوینر بھی ہیں اور یہ ساری میٹنگز کنڈکٹ بھی کر رہے ہیں, اور صرف چیف کا ورڈ اگر نہیں یوز کرے تو ایک علیحدہ بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ان کی سلیکشن کمیٹی کی میٹنگ میں بیٹھیں, جس طرح کی یہ بحث کر رہے ہیں, جس طرح کی یہ 8-8 گھنٹے کی میٹنگ کر رہے ہیں, 8-8 گھنٹے کی, تو ہر ایک کا ووٹ برابر کا ووٹ ہے. عاقب کا ایکسپیرینس ہے, علیم ڈار صاحب کا اپنا ایکسپیرینس ہے, اظہر کا ہے, ہر ایک اپنا اپنا کر رہا ہے. تو کنوینر ہیں اور اس سے آئی تھنک کافی میسج چلا جاتا ہے. تو اگر وہ ورڈ اگر نہیں ہے بٹ باقی سارا کچھ موجود ہے. السلام علیکم عاقب بھائی, میرا آپ سے پہلے سوال ہے, پھر رضوان بھائی سے سوال ہے. پاکستان میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ راول پنڈی کی جو پچ ہے وہ کبھی چینج نہیں ہو سکتی. اس میں آپ نے ایسا کیا گڑ ڈالا کہ وہ چینج بھی ہوئی اور پاکستان کے حق میں ریزلٹس آئے؟ جو پہلے جو لوگ کہتے رہے ہیں ان کو آپ نے ان کی پرسیپشن کو, ان کے عملی اقدامات کو بدلا. دوسرا رضوان بھائی آپ کو مبارک ہو سب سے پہلے کپتانی کی. باقی جو پلیئرز ہیں ابھی جو اسکواڈ اناؤنس ہوا ہے اس میں زیادہ تر نوجوانوں کو اور ڈومیسٹک کے پرفارمرز کو جنہوں نے چیمپئنز کپ میں اور جو ڈومیسٹک ہے اس میں پرفارمرز کو چانس دیا گیا. پہلی مرتبہ دیکھا گیا کہ اتنی بڑی تعداد میں ڈومیسٹک کے پرفارمرز کو موقع دیا گیا. تو کیسے لے کر جانے کا ارادہ ہے پلیئرز کو, کیسے, کیونکہ پلیئرز تو آپ سے آلریڈی پہلے بڑے خوش ہیں, لیکن اب کیا پلاننگ اور اسٹریٹجی بنائی ہے؟ جیسے آپ نے دیکھا کہ ہم بھی سنتے تھے کہ پچز نہیں بنتی اور ہمارے پاس اس طرح کے اسپنرز نہیں ہیں, جس کو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو تھوڑا نالج ہو اور آپ ہول ہارٹڈلی محنت کریں تو ساری چیزیں اچیو ہو سکتی ہیں. اور جس طرح سے محنت کی ہے گراؤنڈ سٹاف نے ملتان کے اور پنڈی کے, آئی تھنک کہ ہم سب نے مل کے یہ ایک ٹاسک لیا کہ یہاں سے ہم نے اسپن پچ پروڈیوس کرنی ہے. تو الحمدللہ وہ پورا ہوا اور میرا خیال ہے کہ چیزیں ہو سکتی ہیں اگر آپ ہول ہارٹڈلی محنت کریں. دیکھیے جی, جیسے آپ نے کہا کہ ینگ لاٹ بھی ہے, ایکسپیرینس بھی ہے, تو کل بھی اس پہ کافی سلیکشن کمیٹی کے ساتھ میں بیٹھا تھا, بات ہوئی اس پہ, کیونکہ جو ہمارا فوکس ہے وہ لانگ ٹرم کا ہی ہے. وہ ایسے نہیں کہ ہم شارٹ ٹرم پہ سوچیں ان چیزوں کو اور صرف انہیں کو موقع دیا جائے, کیونکہ اگر بابی کی سیریز آپ دیکھتے ہیں, انہیں میں آپ دیکھتے ہیں تو کہیں پہ کسی کے سینئر ہے, کہیں پہ جونیئر ہے. تو جو کمبینیشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو بڑی ایونٹس ہے, تو شاید اس ایونٹ کے لیے ہمارے پاس ایسے کوئی ٹیم بن جائے کہ ابھی سے ہم ان چیزوں کو دیکھیں تو آگے کی سیریز جتنے قریب جاتے رہیں گے ہم اس کا زیادہ فوکس اس پہ ہوتا جائے گا. تو اس لیے ہمارا جو کمبینیشن ہے میرے خیال سے بالکل پرفیکٹ بنا ہوا ہے. الحمدللہ. چیئرمین صاحب, سلیکشن کمیٹی بہت بہت مبارک ہو ٹیسٹ سیریز جیتنے پر. سوال عاقب بھائی سے یہ سوال ہے کہ آپ نے ایک فارمولا بتایا ٹیسٹ کرکٹ میں جیتنے کا اور ہم نے دیکھا کہ ہم جیت گئے. سوال یہ کہ وائٹ بال کرکٹ جیتنے کا فارمولا آپ کے پاس کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے ٹیسٹ میں تو یہ دیکھ لیا اور کیونکہ وائٹ بال میں بھی ہم مسلسل ہار رہے ہیں, T20 ODI. اینڈ رضوان آپ کو بہت بہت مبارک ہو, پاکستان ٹیم کی قیادت کرنا اعزاز کی بات ہے. کیا مائنڈ سیٹ ہے آگے سب جونیئر اور سینئر کو ساتھ ملا کے چلنے کا؟ تھینک یو. دیکھیں فارمولا تو اس میں ایسا کچھ نہیں ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی ٹیم پاکستان میں کھیلنے آئی ہے اور آپ کے کیا چانسز ہیں کس کمبینیشن سے اور کس طرح کی کنڈیشنز بنائیں. وہ یہ پہلی دفعہ بھی نہیں بنی اور باقی جو ملک ہیں وہ بھی یہ سارا کچھ کرتے ہیں, تو اپنے ہوم ایڈوانٹیج کا فائدہ اٹھانا چاہیے. وائٹ بال کی جہاں تک کرکٹ ہے تو چاہے کوئی بھی کرکٹ ہے, آپ ایک ہوم میں کھیلتے ہیں, ایک اوے آپ کرکٹ کھیلتے ہیں. تو وائٹ بال میں ہم سب جانتے ہیں کہ جو فٹنس ہے وہ ٹاپ پریورٹی ہونی چاہیے اور اسکل بھی ہونی چاہیے. سو آئی تھنک کہ جو کمپوزیشن اینڈ بالنگ اینڈ بیٹنگ اس کو ہم ڈیولپ کریں اور آئی تھنک کہ پاکستان آئی کین سی اے گڈ فیوچر ایون ان وائٹ بال کرکٹ ایز ویل. آپ کا جو سوال سیمل رہتا ہے اس کے جو ینگ اور سینئرز ہیں, اگر آپ ابھی ریسنٹلی چیمپئنز کپ ہمارا دیکھیں جو ٹورنامنٹ ہوا ہے,
آپ کو بہت سی چیزیں اس میں نظر آ گئی ہوں گی کہ یار ہم کہاں پہ ڈفرنس ہمارا ینگ اور سینئر پلیئروں میں ہے. تو میرے خیال سے جو بیسٹ چیز ابھی دیکھنے کو جو کیونکہ میں ابھی ان ہوا ہوں میری میٹنگز وغیرہ میں چیئرمین صاحب کے ساتھ, مینٹورز کے ساتھ, سلیکشن کمیٹی کے ساتھ, تو جو سب سے بیسٹ چیز لگی نا کہ سلیکشن کمیٹی اور مینٹور ایک پیج پہ آنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جس طرح ہمارے ینگ جو ٹیلنٹ ہے اس کو کیسے قریب کیا جا سکتا ہے, سینئر کے انٹرنیشنل کے اسٹینڈرڈ کے برابر کیا جا سکتا ہے. تو اس ٹائم ہمارے سب سے بڑی پرائورٹی یہ چیز ہے کہ ہمارے جو ینگ ٹیلنٹ ہے اس کو انٹرنیشنل لیول پہ لے جایا جائے. اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے پاس تقریباً ٹائم ہے چیمپئنز کپ کے لیے اور ورلڈ کپ کے لیے, تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری ٹیم اس ٹائم تک بیسٹ 11 میں آگئی ہوگی انشاءاللہ. سلمان اور رضوان, آپ دونوں کو مبارک ہو بہت, آپ نے نیا رول جو ہے وہ لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. سر میرا آپ سے سوال ہے, جو آج سینٹر کانٹریکٹ کا اعلان کیا ہے اس میں ایک بڑا مشہور نام فخر زمان, جن کو وائٹ بال کرکٹ میں بڑا اہم تصور کیا جاتا ہے, ان کا نام نہیں ہے. اور خبریں یہ آ رہی ہیں, لوگ ازمپشن کر رہے ہیں کہ ان کو شاید پی سی بی کے غصے کا وہ شکار ہوئے جو انہوں نے ٹویٹ کی تھی, یا وہ انہوں نے کنیکشن کیمپ میں جو ڈائریکٹر انٹرنیشنل کی شکایت کی تھی اس کے مطابق نہیں لایا جا سکا. تو اس کے بارے میں بتا دیں کہ فخر زمان کو نہ سینٹر کانٹریکٹ میں رکھا ہے نہ کسی ٹیم میں رکھا ہے. دوسرا یہ بتا دیں کہ شان مسعود کا آپ نے سبجیکٹ ٹو کیپٹنسی رکھا ہے, آپ کو نہیں لگتا آپ نے ان کے سر پہ تلوار لٹکا دی ہے کہ اگر آپ کیپٹن رہیں گے تو بی کیٹیگری میں آئیں گے؟ پہلی بات کہ فخر کا کانٹریکٹ, کیونکہ کل میں نے سارا گو تھرو کیا سلیکشن کمیٹی کے ساتھ, ان کا جو بھی فیصلے تھے, ڈیفینیٹلی اس کا ٹویٹ کا ایشو ہے, لیکن وہ میٹر اتنا نہیں کرتا تھا جتنا ان کا فٹنس ٹیسٹ نہیں ہے. ان کے ساتھ 2 ایشو تھے, ایک فٹنس ٹیسٹ کا اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی ان کا ایک شو کوز ہے جو پینڈنگ ہے, اس کا بھی ڈیسیژن ہونا ہے شو کوز کا, اور اس کے بعد ان کو فٹنس ٹیسٹ کوالیفائی کرنا ہے. تو اس کی وجہ سے ان کا نہیں ہوا. جو کنیکشن کیمپ میں اگر وہ میرا خیال ہے فخر بہت اچھا بولا تھا, اور فخر کے کچھ چیزوں کی وجہ سے ہم نے اپنی بہت ساری چیزیں فکس کی ہیں اور کر رہے ہیں انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ میں, تو اس پہ تو میں اس کو اپریشیٹ کروں گا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر سلیکشن کمیٹی کسی کو نہیں کھلاڑی تو کھلاڑی اٹھ کے اس کے اوپر ٹویٹیں کرنا شروع کر دے, یہ نہ اجازت ہے نہ دی جائے گی. اور اس کا میرا خیال ہے, مجھے انہوں نے بتایا کہ اس کا جواب آ گیا یا آ رہا ہے, تو اس کو وہ کمیٹی بنا رہے ہیں, وہ دیکھ لے گی. لیکن اس سے زیادہ بڑا ایشو فٹنس ٹیسٹ کا ہے جو ان کے پاس نہیں تھا, کوالیفائی نہیں کیا ہوا تھا انہوں نے. کیٹیگری کانٹریکٹ تو رہے گا, اس میں تو کوئی نہیں میرے خیال میں. کیٹیگری اگر پرفارمنس کے اوپر پہ ڈیفینیٹلی چلی جاتی ہے, بٹ کوئی اس میں ایسے بڑی بات نہیں. عاقب بھائی سے اور رضوان سے میرا کوشچن تھا کہ عاقب بھائی, جو یہ ٹیم سلیکٹ ہوئی ہے دورہ آسٹریلیا کے لیے, اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ افتخار بھی نہیں ہے, شاداب بھی نہیں ہے. ایک تو ان کی آپ بتا دیں, کلیئرٹی دیں کہ ان کو کس بیسس کے اوپر ڈراپ کیا گیا ہے. دوسرا رضوان سے میرا ایک کوشچن تھا کہ آپ با اختیار کپتان بنے ہیں یا سلیکشن کمیٹی آپ کے فیصلوں میں اپنی منوائے گی, یعنی کہ پلینگ 11 آپ سلیکٹ کریں گے, 15 میں آپ کا رول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیا بات چیت ہوئی ہے آپ کی چیئرمین سے اور سلیکشن کمیٹی سے؟ دیکھیں, جہاں تک آپ نے افتخار کی بات کی اور شاداب کی بات کی, تو اگر آپ ہم ساروں کی کوشش کیا ہے کہ ہم ایک ایسی ٹیم بنائیں, اور یہ مین فوکس آپ کا وائٹ بال جو کرکٹ ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ آگے چیمپئنز ٹرافی آ رہی ہے یا ورلڈ کپ آ رہا ہے یا T20 ورلڈ کپ آ رہا ہے, تو اس کے لیے آپ کو ہمیشہ سے ینگ لاٹ کو لانا پڑتا ہے, ان کو موقع دینا پڑتا ہے. سو آئی تھنک کہ ان دونوں کو یہ نہیں ہے کہ اب ایک ٹیم اناؤنس ہوگی تو دوبارہ کبھی کنسیڈر نہیں کریں گے. کچھ کنڈیشنز دیکھی جاتی ہیں, کچھ فارم دیکھی جاتی ہے کہ اس وقت وہ کس فارم میں ہے. آئی اسٹل بلیو کہ دونوں زبردست پلیئر ہیں, اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کو یو گو بیک ان یور ڈومیسٹک کرکٹ اینڈ یو ریگین یور فارم اینڈ فٹنس, تو پھر آپ بہتر طریقے سے آ کے پاکستان کو سرو کر سکتے ہیں. دیکھیے جی, یہ ایشو شروع سے ہی نہیں تھا. یہ چیز جو سوال آپ نے کیا یہ بات تھی ہی نہیں, کیونکہ میں شروع میں کہہ چکا ہوں کہ کل ہماری ایک میٹنگ ہوئی اسی سلیکشن اس پہ جو پلیئر کے حوالے سے تھی. کیونکہ جتنے بھی زیادہ مائنڈ آئیں گے نا, جتنی زیادہ ڈیبیٹ ہوگی پلیئروں پہ, اتنی ہمارے پاس زیادہ چانسز ہے اچھے پلیئرز ملنے کے, بجائے اس کے کہ ایک بندہ اس کو دے کے ہاں ہمارے درمیان فیصلے ہوتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں مختلف. کیونکہ چیئرمین صاحب نے جیسے کہہ دیا کہ 8 گھنٹے اگر میٹنگ کر رہے, اٹ مینس کہ 8 گھنٹے 8 ذہنیں لڑ رہی ہے پاکستان کے لیے.
تو ایک بیسٹ ہے جس کی وجہ سے میں خود اس چیز پہ خود بھی خوش ہوں اس چیز پہ. اور ایسے کوئی بات نہیں ہے کہ ہمارے پاس, کیونکہ اگر میں ڈسکس کرتا ہوں تو ہمارے پاکستان کی چیز بہتر ہو رہی ہے تو ضرور اس پہ ہم سب کو اسٹینڈ لینا چاہیے. چودھری اشرف بات کر رہا ہوں ایک نیوز سے. میرا سوال رضوان اور سلمان سے ہے. وہ اس طرح ہے کہ ٹیم میں ایک رفٹ چل رہی تھی جس کے بارے میں بہت سارا میڈیا میں باتیں آ رہی تھی کہ ٹیم میں گروپ بندی ہے اور جس کی وجہ سے کپتانی کی دوڑ لگی ہوئی ہے. ٹیم میں ایک سے زیادہ کپتان بننا چاہتے ہیں اور محمد رضوان کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ بھی ایک ٹیم میں گروپ کو لے کے چل رہے ہیں. آج آپ کو کپتان بنا دیا گیا ہے. دورہ آسٹریلیا ماضی میں کبھی پاکستان کے لیے خوشخبری نہیں لایا اور آپ بطور کپتان وہاں سے کیسی خوشخبری لائیں گے؟ دیکھیے جی, یہ جتنی بھی باتیں تھی شاید باہر سننے کو ملتے تھے. ہاں, میں ایک گروپ کا ہوں, وہ پورے پاکستان ٹیم کے گروپ کا ہوں. یہ ایک گروپ ہے ہمارا الحمدللہ. اور ابھی جس طرح میں ایز اے کیپٹن آیا ہوں تو میرے لیے ایک ہی بات یہ کافی ہے کہ پورے پاکستان کے 15 پلیئر کپتان ہیں. بس میں اتنا یہ جانتا ہوں کہ کیپٹن کا رول میرے لیے اس ٹائم یہ ہے کہ میں ٹاسک کروں, پریزنٹیشن پہ جاؤں, پریس کانفرنس کروں, XYZ چیزیں میں کروں. میرے لیے انشاءاللہ ہمارے پورے پاکستان ٹیم کے جتنے بھی ہیں وہ سارے کپتان ہیں, کیونکہ جہاں آپ دیکھ لیں ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی کپتانی کرتا رہتا ہے. اگر میں ہی اپنے آپ کو اس ٹائم بادشاہ سمجھوں ایز اے کیپٹن تو سب کچھ خراب ہے, بلکہ ایز اے لیڈر وہ نوکر بن جاتا ہے 15 بندوں کا. تو الحمدللہ ایسے پہلے کچھ نہیں تھا. اور جہاں تک اچیومنٹ کی باتیں ہیں تو انشاءاللہ ہمارے پیچھے جو ہمیں میسج دیا جا رہا ہے, ہمارے باکس کے سارے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہم سے صرف لڑنے کا مانگ رہے ہیں. بس ہمیں بار بار ہمیں یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ لڑو 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 لڑو. ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ہماری پوری قوم, آپ سب لوگوں کو نظر آئے گا کہ لڑنے میں کوئی کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ. رزلٹ ہمیشہ ہم نے اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے, جیسے بھی اللہ کی طرف سے رزلٹ ہوگا ہم سب کو ایکسپٹ ہے, مگر ہمارے لڑنے میں کمی نہ ہو انشاءاللہ. یہ ہماری گارنٹیڈ ہوگی انشاءاللہ. یہ لڑکے جیتے ہاریں گے تو سارا غصہ میں لوں گا لوگوں کا, جیتیں گے اکٹھے ہو کے تو کریڈٹ ان کا ہے. لیکن آپ سب جتنے لوگ بیٹھے ہیں ایک چیز کو وٹنس کرنا ہے کہ کولیپس ہو کر نہیں ہارنا. یہ میری صرف ان سے ڈیمانڈ ہے. لڑ کے ہار بھی جائیں کوئی مسئلہ نہیں, ہار جیت اللہ کے ہاتھ میں, محنت پوری کریں گے باقی یہ لوگ, بٹ لڑنا ہے بس. یہ بالکل, وہ کوئی بھی ٹیم آ جاتی ہے تو وہ ایزی پلیس نہیں ہے کھیلنے کے لیے, سب کو پتا ہے. مطلب اور ہمیں بھی اس بات کا آئیڈیا ہے, پروفیشن اسی حساب سے کریں گے. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ وہاں جائیں گے تو یہی سوچیں گے کہ رزلٹ اچھے نہیں آئیں گے, کیونکہ کئی چیزیں پہلی بار بھی ہونی ہوتی ہیں. یو نیور نو, اس بار ہم سیریز وہاں سے جیت کے آئیں گے. ہم نے اپنا 100% دینا ہے اور اپنی پوری جان لگانی ہے. رزلٹس اس کو فالو کریں گے اگر ہم اچھی اپنی کارکردگی رکھتے ہیں تو. السلام علیکم سر, میرا سوال آپ سے ہے کہ سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلان تو ہو گیا لیکن اس میں اضافہ کتنا ہوگا؟ اے کیٹیگری, بی کیٹیگری, سی, ڈی کیٹیگری کو کتنے پیسے ملیں گے؟ اور ساتھ ساتھ ڈومیسٹک کرکٹ اور ویمنس کرکٹ کی بھی سینٹرل کانٹریکٹ ابھی رہتے ہیں, ان کے کانٹریکٹ کب تک اناؤنس ہو جائے؟ ڈومیسٹک کی بھی تیاری ہے, مکمل ہے. صرف پہلے اس کا انتظار کر رہے تھے. وومن والی جو ابھی تینوں پلیئرز مجھے ملی بھی ہیں ان کو بھی ہم ود ان 7 days میرے خیال میں لاک کر دیں گے. جو ڈومیسٹک ہیں وہ اس لیے رکے ہوئے تھے کہ پہلے یہ انٹرنیشنل ہو جائیں, تو اب جو جن کو ڈومیسٹک میں سوئچ کرنا ہے اس سائٹ پہ سوئچ کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. صاحب میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ نے بڑا آسانی سے کہہ دیا کہ ہمیں آگے چلنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ کاش آپ کو آ کے پہلے مل جاتے, یہ مینٹور پہلے مل جاتے تو ہمیں ورلڈ کپ میں بھی شکست نہیں ہوتی. کہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ آپ سے بھول چوک ہو گئی اگر یہ پہلے ہوتے؟ دوسرا یہ کہ آپ نے بتایا کہ کپتان بننے کے بعد تو کھلاڑی اور اچھا ہوتا ہے. یہ کیسی بات ہے کہ بابر یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے فوکس کرنا ہے, اس کا یہ مطلب ہے کل کو اگر یہ رضوان بھی کہتے ہیں کہ میں نے کپتانی کو موڈ نہیں ہے, میں نے فوکس کرنا ہے کھیل پہ, یہ کیسا لاجک دیا آپ نے؟ پہلی بات یہ ہے کہ پرفیکٹ صرف اللہ کی ذات ہے, اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے. ڈیفینیٹلی ہم کوشش پوری کر رہے تھے. یہ ضرور آپ کی بات ٹھیک ہے کہ عاقب کو لانے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی, اگر یہ 6 مہینے پہلے آ گئے ہوتے تو, بٹ رزلٹ اللہ تعالیٰ نے دینا ہے. جہاں تک رہی بات, دیکھیں پلیئر ہونا ایک بات ہے, کیپٹن ہونا دوسری بات ہے. اب آپ اگر 11 کھلاڑی ہیں, 11 کے 11 کھلاڑی کو تو کیپٹن نہیں بنا سکتے. اور اگلا بندہ اگر وہ خود, اس کا اپنا فیصلہ ہے بابر کا کہ میری پرفارمنس پہ اس کا امپیکٹ آ رہا ہے اور میں کیپٹن نہیں رہنا چاہتا, تو یہ اس کا رائٹ ہے. اگر وہ کہے کہ نہیں میں اس ٹائم پہ اپنا سارا کا سارا فوکس
ایز اے بیٹسمین رکھنا چاہتا ہوں تو یہ اس کا رائٹ ہے. ہمیں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی کیوں یہ کر رہے ہو کیوں نہیں کر رہے ہو. تو میرا خیال ہے کہ جہاں تک رہی بات کہ ٹیم کو لانے میں اس میں دیر ہو گئی, کمبینیشن بننے میں ٹائم لگتا ہے, سارا کچھ ہوتا ہے. میں پرفیکٹ نہیں ہوں, میں پیچھے بیٹھ کے ان کو بیکنگ سپورٹ کر سکتا ہوں, مینجمنٹ دیکھ سکتا ہوں. کرکٹنگ کے فیصلے انہوں نے کرنے. آج کے دن تک میں نے ان میں سے کسی کو نہیں کہا کہ یہ سلیکشن کمیٹی تھی یا کوئی اور لوگ تھے کہ بھائی اس کو کھلاؤ اس کو نہ کھلاؤ. ان کا فیصلہ ہے کیونکہ کرکٹ کو یہ سمجھتے ہیں. ہاں ان کے فیصلے کو اون میں نے کرنا ہے, بیکاز اگر میں اون نہیں کروں گا یا ہمارا پورا کرکٹ بورڈ اون نہیں کرے گا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. رزلٹ اللہ تعالیٰ نے دینے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ جو یہ کمبینیشن بنا رہے ہیں بیسٹ رزلٹ دیں گے انشاءاللہ. تھینک یو. چیئرمین صاحب یہ بتائیے گا کہ ان کی مدت کتنی ہوگی, مطلب کہ سیریز ٹو سیریز ہوں گے یا کوئی اس پہ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. ان کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے اور اس کمبینیشن کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. شاہ جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ عاقب کو لانے میں تاخیر ہو گئی ہے, کیا سرجری کرنے میں بھی تاخیر ہو گئی ہے؟ کیونکہ آپ نے امریکہ میں کہا تھا, ایک منٹ سن لیں پہلے. ایک تو ظاہر ہے سرجری ہوئی ہے, 3 پلیئر باہر گئے, ڈراپ ہوئے, عاقب نے فیصلہ لیا بولڈ, تو رزلٹ آپ کے حق میں آ گئے. اور عاقب بھائی آپ اکثر آپ سے بات ہوتی تھی تو آپ کہتے تھے کہ آسٹریلیا جو ہے مشکل سرزمین ہے, جس طرح ابھی آغا نے بھی کہا ہے. تو کیا آپ کے پاس کوئی ایسا گر ہے کہ آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں ہم شکست دے کر پاکستان ٹیم کو خوشخبری دیں؟ پہلی بات سرجری والی بات جہاں تک رہی, بات یہ ہے کہ میں ایڈوائز کر سکتا تھا, میں کنٹینیوسلی کر رہا تھا اور میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا. بٹ میرا خیال ہے جب آپ کے پاس چیمپئنز کپ ہو گیا تھا, آپ کے پاس اویلیبل لوگ سامنے موجود تھے, سارا کچھ تھا, اس ٹائم ڈیسیژن کرنے میں بہت آسانی تھی. اگر میں امیڈیٹلی کر دیتا اور سامنے کوئی ڈیٹا اور کچھ نہ ہوتا تو وہ بڑا نقصان ہونا تھا. خالی کہہ کے اس کے بعد امیڈیٹلی کرنا یہ نہیں تھا کہ بس میں نے کہا ہے تو اگلے گھنٹے میں کر دوں. اس کے لیے سارے پلیئر سامنے آئے, سارا کچھ آیا, اور میں اس پہ بالکل تھا کہ جس ٹائم پہ اگر کوئی پرفارم نہیں کر رہا تو اس کو تھوڑا ریسٹ دیں, اور آپ کے پاس ینگ ٹیلنٹ موجود ہے ان کو کھلائیں. بٹ اب اس سے میں آپ کو بتا نہیں سکتا یا ینگ ٹیلنٹ یا جو ہمارے جو انجری میں چلے جاتے ہیں پلیئرز ان کے ساتھ کیا حال ہو رہا تھا. بٹ انشاءاللہ تعالیٰ آگے آنے والے دن میں ان کے لیے بہتری ہوگا, بیکاز ڈومیسٹک اور جو ہماری یہ 200-400 کی لاٹ ہے ہماری کرکٹرز کی, ان کے اوپر ہماری توجہ اس ٹائم سب سے زیادہ ہونی چاہیے. دیکھیں ایک تو ہم سب کو یہ ماننا چاہیے کہ کوئی گر نہیں ہوتا. اگر آپ یہ دونوں ٹیسٹ میچ جو جیتے ہیں تو اس میں انگلینڈ کے پاس بھی اتنا ہی چانس تھا جتنا کہ پاکستان کے پاس تھا, لیکن ہوم ایڈوانٹیج کیونکہ ہمارے پلیئر زیادہ یہاں کھیلتے ہیں, زیادہ یوز ٹو ہیں, تو اس کا ایڈوانٹیج تو ڈیفینیٹلی اب آسٹریلیا کا جو حوالہ دے رہے ہیں کیونکہ وہ باؤنس میں یوز ٹو ہیں, ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا. تو اب ہم اس پہ یقین کرتے ہیں کہ جب وہ یہاں آئے تو وہ بھی یہ سوچے کہ جیسے ہم آسٹریلیا جانے کا سوچتے ہیں. آسٹریلیا میں یہی پلیئر ہیں, انہی کو ہم نے بیک کرنا ہے. یہ پرفارم کریں گے, پاکستان جیتے گا, اچھی پرفارمنس دے گا. تو گر یہی ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو سمجھیں, ہماری جتنی بھی سمجھ کے مطابق ہم بیسٹ لاٹ جو ہے وہ سلیکٹ کریں اکارڈنگ ٹو دا سچویشن کہ کون سے ملک جا رہے ہیں. سو آئی تھنک اس سے اور آگے کوئی گر نہیں ہوتا. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی ممبر سلیکشن کمیٹی عاقب جاوید اور کھلاڑیوں کے ہمراہ لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ حالیہ سیریز کی جیت میں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا